بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین امام حسن امیر المومنین سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت حسن ابن علی مختصر حالات زندگی، پیدائش، نام و نسب۔ حضرت حسن 15 رمضان 3 ہجری مطابق 625 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولین اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ فرمایا، سر کا حلق کیا اور ان کے بالوں کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ فرمائی۔ حضرت حسن کا شجرہ نسب ابراہیم علیہ السلام تک درج ذیل ہے۔ حضرت حسن ابن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرعت بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزرب بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیس بن سلامان بن اوض بن بز بن خمال بن ابی بن عوام بن ناشد بن خزاع بن عداس بن ادلاق بن طاہنچ بن جاحم بن ناقش بن ماقی بن ایز بن ابقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یسربیح بن یقرن بن یلحن بن ارواع بن ایز بن ذیشان بن ایثر بن افناد بن ایحام بن مقصر بن ناحذ بن زراح بن سمیع بن مضی بن اوضاع بن ارعام بن خضرار بن اسماعیل الذبیح بن ابراہیم خلیل علیہم السلام۔ حضرت حسن علیہ السلام اپنی سیرت و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کا چہرہ اور سیرت و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کو دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، امام حسن علیہ السلام کو دیکھنا۔ مقام مرتبہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے اور خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے جانشین اور خلفۂ راشد تھے۔ حضرت حسن علیہ السلام کے بچپن کا بیشتر حصہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا۔ حضرت حسن
بن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نانا اور والد کی صفات حمید اور خصائل جملہ کا بیشتر حصہ حاصل کیا، اور زبان کی فصاحت، دل کی قوت، حلم و بردباری، سیرت اور کردار، عفو و درگزر اور جود و سخا جیسی عظیم خوبیاں اور اعلیٰ اور اوصاف انسانی کے وارث ثابت ہوئے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اور عظیم اوصاف انسانی کے وارث ثابت ہوئے۔ آپ نے قرآن مجید اور تفسیر کا علم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے والد اور دوسرے کبار صحابہ سے حاصل کیا، اور روایت حدیث کو بھی نقل فرمایا۔ خلافت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ کے انتخاب کا فیصلہ جمہور مسلمان پر چھوڑ دیا، لیکن اوصاف و کمالات کے لحاظ سے حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر المومنین کے خلف صدق تھے، اس لیے وابستگان دامن مرتضوی کی نظر کسی اور جانب نہ اٹھ سکی تھی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد قیس بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ قیس بن سعد نے بیعت کے بعد تمام اہل عراق نے بیعت کی، اور رمضان 40 ہجری میں حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ تاریخ الاسلام میں اس واقعات کو درج کیا گیا ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا اس کے الفاظ یہ ہیں، یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خلیفہ بن کر مسند پر بیٹھے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا: لوگوں، کل تم سے ایک ایسا شخص بچھڑا ہے کہ نہ اگلے اس سے بڑھ سکے نہ پچھلے اس کو پا سکیں گے۔ یعنی کل شخص یعنی اپنے والد کو اشارہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہم سے بچھڑا ہے کہ نہ اگلے اس سے بڑھ سکے، یعنی جو اگلے لوگ ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھتے تھے، جو علی کہتے تھے وہی اسی پر ثابت قدم رہتے تھے، نہ پچھلے اس کو پا سکیں گے۔ یعنی جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد نہ پھر علی کسی کو مل پائیں گے، نہ پائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیوں میں انہیں اپنا جھنڈا عطا فرمایا، یعنی اپنے والد کی شان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا، من حملہ فی الخیبر، یعنی اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ طویل حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے دست میں یعنی ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا، جھنڈا عطا فرما کر بھیجتے تھے۔ وہ کسی جنگ سے ناکام ہو کر نہ لوٹے۔ کوئی جنگ مولا علی جس جنگ میں شامل ہوتے وہ جنگ فتح ہوتی ہے۔ میکائیل اور جبرائیل جنگ میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو جنگ میں مولا علی شامل ہوتے اس جنگ میں میکائیل اور جبرائیل ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ انہوں نے 700 درہم کے علاوہ سونا چاندی کا ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہوئی اس وقت پر ان کے پاس ان کے جو رقم چھوڑ کر جایا وہ 700 درہم کے علاوہ کوئی سونا یا چاندی درہم موجود نہیں تھا۔ 700 درہم کے علاوہ کوئی اور ذرہ نہیں بھی تھا۔ یہ درہم بھی ان کے تنخواہ میں سے بچ گئے، ان کے تنخواہ میں سے بچ گئے تھے۔
700 درہم بھی بچ گئے جو انہوں نے یہ غلام خریدنے کے لیے جمع کیے تھے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غلام کو خریدنے کے لیے یہ 700 درہم اپنے پاس رکھا تھا۔ ابن سعد میں یہ واقعہ ہے نا درج کیا گیا ہے۔ آپ کی مدت خلافت 6 مہینے سے لے کر 7 مہینے تک ہے، یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی مدت، آپ کی مدت خلافت 6 مہینے سے لے کر 7 مہینے تک ہے۔ آپ کی تخت نشینی کا زمانہ تو رمضان 40 ہجری متعین ہے، لیکن خلافت سے دستبرداری کے زمانے میں اختلاف ہے۔ دستبرداری کے زمانے میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول 40 پر 1 ہجری میں دستبردار ہوئے۔ وفات دستبرداری کے 9 سال بعد 50 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ مدینہ منورہ میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرمائے، یعنی شہید ہو انتقال فرمائے۔ آپ کی وفات زہر سے ہوئی ہے۔ آپ کی وفات امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات زہر سے ہوئی تھی۔ زہر انتہا سخت تھا کہ زہر کھلائے جانے کے فوراً بعد ہی صاحب فراش اور زندگی سے مایوس ہو گئے۔ زہر کھانے کے تیسرے دن بالاختلاف روایت 50 ہجری یا 40 پر 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ احتیاب میں اس واقعات کو درج کیا گیا ہے۔ حضرت حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق عظیمہ اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے عام اور خاص میں اتنا مقبول تھے کہ آپ کی وفات پر سارے مدینے میں صفا ماتم بچ گئی، بازار بند ہو گئے، گلیاں میں سناٹا چھا گیا اور بنو ہاشمی کی عورتوں نے 1 مہینہ تک سوگ منایا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر 1 مہینے تک ہاشمی کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا۔ سبحان اللہ۔ آج کے ظالم لوگوں نے اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے سوگ منانا، 3 دن سے بڑھ کر سوگ منانا جائز نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں عطا فرمائے، پنجتن پاک کی محبت ہمارے دل میں عطا فرمائے۔ امام حسن، امام حسین، مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں بھر دے میرے مولا۔ 1 مہینے تک سوگ منایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں فرما دیا کرتے اور پکار کر کہتے تھے کہ لوگوں آج خوب رو لو، آج خوب رو لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب دنیا سے اڑ گیا ہے۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ اس کی مثال نہ ملتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کی اتنا ہجوم تھا کہ اس کی مثال نہ ملتی تھی۔ حال تھا کہ اگر سوئی پھینکی جائے تو اثر دھام کی
کثرت سے زمین پر نہ گر سکتی تھی۔ تاریخ الاسلام میں لکھا ہے، سبحان اللہ، حال یہ تھا کہ اگر تویں پھینک جائے تو اثر دھام کی کثرت سے زمین پر نہ گر سکتی تھی۔ سبحان اللہ، اتنا ہجوم تھا، اتنا ہجوم تھا، وہ جنازے میں اتنا ہجوم تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھی گرمی بازار محبت میرے دم سے، تھی گرمی بازار محبت میرے دم سے، دنیا نے مجھ کو کھو گئے بہت ہاتھ ملے تھے، دنیا نے مجھے کھو کے بہت ہاتھ ملے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولاد حسن علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام کے نکاح میں بہت سی عورتیں آئیں اور آپ کے 11 بیٹے تھے جن کے اسماء گرامی درج ذیل ہے۔ ایک زید، 2 حسن، ان کی والدہ خلا بنت منصور فزاریہ، ایک زید، دوسرے حسن، تیسرے قاسم، چوتھے ابو بکر، 5ویں عبداللہ۔ مذکورہ 5 صاحبزادے اپنے چچا حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ 6 عمر بن حسین، 7ویں عبد الرحمن، 8ویں حسین، ان کا لقب اشرم ہے۔ اشرم یعنی امام حسن علیہ السلام کے 8ویں بیٹے کا نام حسین تھا۔ کتنی محبت ہے، دیکھو اپنے بھائی کا نام اپنے بچے کو رکھا ہے، سبحان اللہ۔ ان کا لقب اشرم ہے۔ 9ویں محمد، سبحان اللہ۔ 10ویں یعقوب، 11ویں اسماعیل، اپنے 11 اولادوں کے نام درج ذیل۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت سے محبت، پنجتن سے محبت ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔